وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 28 سے 30 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی سچی منزل کو پہچان کر اس پر کامل یقین حاصل کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کی تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 28۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے متوجہ کیا، صرفنا یعنی پھیر دیا آپ کی طرف، نفرًا من الجن، جنوں کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، جو کہ قرآن سنتے تھے۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے اس جگہ پہ، یعنی اس جگہ پہ پہنچے اور آپ تلاوت کر رہے تھے، قالوا انصتوا، آپس میں انہوں نے کہا کہ خاموش رہو۔ فلما قضی، جب تلاوت ہو چکی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے خبردار کرنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا اپنی قوم کو، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ اے ہماری قوم لوگو، انا سمعنا، ہم نے سنا ایک ایسی کتاب کی تلاوت کو سنا، انزلہ، جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، یہدی الی الحق، وہ ہدایت دینے والی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے جنات کا، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک جگہ تھے اور وہاں آپ تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تاریخی طور پہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف کی طرف گئے تھے، اور ان کو یعنی اس امید کے ساتھ، بہرحال اپنی وہ یعنی دعوت جو تبلیغ ان کی ڈیوٹی تھی، لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ام القرى، مکی
مکے والوں کو اور جو ان ارد گرد بستیاں ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ ڈرائیں۔ تو اسی حکم کی تعمیل میں طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، بنو ثقیف ہیں یا کوئی وہ ایک قبیلہ تھا، تو بہرحال طائف تشریف لے گئے اور وہاں وہ ایک الگ جو تھا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ طائف والوں نے ان کی تبلیغ سے ان کا مذاق اڑایا، ان کی ذات کا مذاق اڑایا، آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر وہ رؤسائے طائف نے جو وہاں کے سردار تھے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ پر سنگریزی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے آپ کے خون، اس میں آپ کا خون جم گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نخلا کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور چند روزہ قیام تھا وہاں۔ نخلا یعنی طائف سے واپسی پر مکے جاتے ہوئے نخلا کے مقام پر انہوں نے وہ کیا۔ تو بہرحال اس وقت کا یہ واقعہ ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا تھا نخلا کے مقام پہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کے ساتھ خادم تھے اور وہ تلاوت یعنی جہری تلاوت کی نماز تھی، یا صبح کی تھی یا جس وقت کی بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ظاہر ہے کہ طویل تلاوت عام طور پہ ہم کرتے ہیں، لیکن حضور کی تو زیادہ ہوتی تھی تلاوت۔ تو جنوں کی ایک ٹولی کو اللہ تعالیٰ نے ادھر متوجہ کیا، وہ پھر یعنی اس پر حضور یعنی وہ تلاوت سنی، وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ایمان بھی لے آئے اور داعیان الی الحق بن کے اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور قوم کو پھر تبلیغ شروع کر دی۔ اور یہ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی اس میں تھے موسیٰ علیہ السلام پہ جنات جو ہیں، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جنات ہدایت میں انسانوں کے تابع ہیں، ان میں پیغمبر کا سلسلہ نہیں ہے، پیغمبرانوں کا اور یہ کتاب کا، یہ یعنی ہدایت میں انسانوں کے تابع ہے، کیونکہ انسان کے بعد ہے یہ مخلوق، اعلیٰ درجے کی مخلوق جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت دی ہے اور یہ ہدایت میں ان کے تابع ہیں۔ تو آج بھی یعنی مسلمان جن پائے جاتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، اور پھر ان میں بھی یعنی جس طرح ہم میں فرقہ واریت ہے تو ان میں بھی یعنی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یا جو بھی ہیں، ہدایت میں ہمارے تابع ہیں، جس طرح ہم میں مختلف طبقہ فکر ہیں اسی طرح وہ بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی یعنی ہمارے شیخ نے ہمیں یہ بھی سنایا ہے کہ پہلے کے واقعات میں کہ مدرسوں میں آ کے انسانی شکل میں بیٹھ کے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور وہ مختلف واقعات بھی خیر انہوں نے سنائے، بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، اس میں جو بات ہے وہ یعنی آپ نے اور میں نے جو اخذ کرنی ہے اس میں ایک بات ہے، یعنی مختلف مباحث ہیں اس میں، لیکن ابھی تک جو میں نے آپ کو تلاوت کی ہے یا آئندہ جو ہونے والی ہے اور بھی اس میں مباحث ہیں، لیکن اس میں بڑی جو نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مقصد کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف دعوت دینے والے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ اس کا اسلام، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، حق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف بلاوا ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ وہ حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی، یعنی حق اور حق کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی طرف یہ اسلام جو ہے دعوت دینے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دعوت دینے والے ہیں۔ یعنی یہ اس میں دیکھیں قرآن میں سے ہم نے اپنی عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے، اس میں جو نقطے ہیں وہ لینے ہیں۔ اب بہرحال یہ ہم شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اب ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سنوانا تھا تو ان کے دل میں ڈال دیا، وہ سفر کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ جنات جو ہیں وہ غیبی مخلوق ہیں، ہمیں ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود جو ہے حق ہے۔ تو وہ آئے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تلاوت کر رہے تھے نماز کی، نماز پڑھ رہے تھے اور جہری نماز تھی، اور پیچھے ہو سکتا ہے ان کے وہ بھی ہوں، اسامہ حضرت زید خادم تھے نا ان کے، وہ بھی تھے ساتھ۔ بہرحال وہ تلاوت جو تھی وہ جنات جب گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ بھئی یہ کلام ہے۔ سورہ جن میں اس کی اچھی تفصیل آئے گی، وہاں پھر اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن وہ تلاوت ان کو سنائی دی۔ جب تلاوت سنائی دی تو کلام عجیب، انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ ایسے الفاظ ہیں سورہ جن میں ہیں کہ ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ بہرحال تو جنات رک گئے، سفر کر رہے تھے، رک گئے، ساتھیوں کا کہا بھائی خاموشی سے سنو، بھائی انصتوا فلما قضی وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنوں کی ایک ٹولی کو، ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، جو قرآن سنتے، جنہوں نے قرآن سنا، فلما حضروا، جب آگے، قالوا انصتوا، آپس میں کہا کہ بھئی خاموش رہو، فلما قضی، یہاں یہ انصتوا کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو تو جو قرآن کے آداب ہیں کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ تو یہ انصتوا کے الفاظ وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کو۔ فلما قضی، جب تلاوت کمپلیٹ ہو گئی تو یہ تو ان کا ایمان، یعنی ایمان لے آئے، یعنی یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی اس میں مضمون اللہ کے رسول نے، یعنی جو آیت بھی، لیکن ان کو سارا کچھ پتہ چل گیا۔ ایسی آیات تھیں کہ سب کچھ پتہ چل گیا کہ بھئی اس کلام، یہ کلام ربانی ہے، نمبر ایک، یہ بھی پتہ چل گیا۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا مدعا کیا ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ یہ تو ہم بے وقوف ہیں کہ ہمیں مدتوں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے عالم جو ہیں وہ جاہل ہیں، بہت سے عالم جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کا مقصود اصل میں کیا ہے، قرآن کی دعوت اصل میں کیا ہے۔ یہ بہت سے عالم، مطلب عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں جانتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں یعنی جو قرآن کا نام لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ کلام جب انہوں نے، ان جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا مدعا کیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر دعوت کس چیز کی طرف دے رہے ہیں۔ تو دو لفظوں میں یہاں بیان کیا ہے انہوں نے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ سبحان اللہ، کیا نقطہ رس تھی وہ جنات کی ٹولی جو تھی، کتنی نقطہ رس تھی۔ یہاں تو ہم بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے۔ انہوں نے بس ایک بات، ایک جملے میں، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ سبحان اللہ، مدتوں ہو جاتی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کسی بھی راہ چلتے شخص سے پوچھیں کہ قرآن کس طرف دعوت دے رہا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، حضور کی دعوت کس طرف ہے، حضور کی اصل میں دعوت کیا ہے، کوئی آپ کو
100% صحیح جواب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو رٹے رٹائے ہوں گے، سنے سنائے ہوں گے، اپنی تحقیق نہیں ہوگی۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا، جنات کی ٹولی کو، تھوڑا سا انہوں نے قرآن پڑھا سنا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے کیا، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں چلیں یعنی پتہ تو چل گیا نا، جنات کو جو حقیقت پتہ چلی وہ ہمیں بھی ان کی توسط سے، اس آیت میں ان کے توسط سے ہمیں، یعنی یہ تو ان کی وہ ہے نا، ان کی بات ہے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ دوسری کتاب ہے، یعنی ان کے بعد کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ بات نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واحد صاحب شریعت پیغمبر تھے، اگرچہ ان کی امت میں سینکڑوں نبی آئے ہیں، کیونکہ نبوت کا اختتام ہوا نہیں تھا تو بہت سے نبی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تحت ہی آئے تھے، وہ الگ کوئی وہ نہیں تھے، شریعت ان کی الگ نہیں تھی۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ تو پیغام تمام پیغمبروں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ حق کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور سیدھا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی مذہب ایک ہے، مقصود ایک ہے، اور وہ ہے اللہ، یہدی الی الحق۔ حق کون ہے؟ اللہ، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ تو مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ دیکھیں اس میں میں یہاں رک کے ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہ حق سے واصل ہو جائے۔ اب حق کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبر جو ہیں وہ دعوت دینے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ تو ایک نقطہ سامعین کرام برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ دعوت الی اللہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اسی لیے ہم آئے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کی طرف واپس لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہدی الی الحق، یہ راستہ بتاتا ہے حق کی طرف، رہنمائی کرتا ہے، یہدی رہنمائی، منزل تک پہنچانا، یعنی ہدایت رہنمائی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو منزل کا پتہ بتائے اور آپ کو منزل تک پہنچا دے، یہ ہدایت ہے۔ تو بہرحال انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ سیدھا راستہ بتاتی ہے، یعنی حق کا راستہ، حق کا راستہ صراط مستقیم، صراط مستقیم اللہ کا راستہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنی چاہیے اور پورا اس پہ ہمیں یقین حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم سرسری طور پر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں سرسری طور پہ، اور ویسے تو منزل ہماری وہی ہے، جو دنیا ہے وہی ہماری منزل ہے، ان باتوں میں ہماری توجہ نہیں ہوتی سامنے کی طرف۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، یا قومنا، ان کی تقریر جاری ہے، یعنی دعوت دینا ان کو، یعنی دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، تو وہ کہتے ہیں اپنی قوم کو، یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو، قبول کر لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، یعنی اس کا جواب دو، وآمنو، اور یقین کر لو کہ اللہ ہی منزل ہے، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی محبوب ہے۔ تو ہوگا کیا؟
یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ اور پھر آگے میں ذرا وہ تلاوت کر لوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانے، یعنی اس کا جواب نہ دے، یعنی اللہ پر ایمان نہ لائے، فلیس بمعجز فی الارض، وہ عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ کو زج کر دے یا اللہ سے بھاگ جائے، یعنی اللہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا، اور جب اس کی پکڑ ہوگی وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کے کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ پھر اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ جو ہیں کھلی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اس کو بہت اہم مضمون کے طور پہ لیں۔ بالکل واضح طور پہ اس مضمون میں جنات کے جو دعوت ہے جو وہ اپنی قوم کو دے رہے ہیں، بالکل واضح طور پہ یہ مقصود بتا رہے ہیں، مقصد تخلیق بتا رہے ہیں، کیونکہ جن اور انس آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ یکساں طور پہ ذمہ دار ہیں، ثقلین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس طرح ہمیں اختیار دیا ہے کہ مانے یا نہ مانے، اسی طرح جنات کو بھی اختیار ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مضمون ہے اور بہت کھلے طور پہ بیان ہو رہا ہے، اس میں کھلے طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے، رسول کی حیثیت کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کا راستہ کیا ہے، یہ بالکل کھلے طور پہ یہ بیان ہو رہا ہے۔ داعی اللہ، تو یہ تو یعنی ہم توجہ نہیں کرتے نا سامعین کرام، تو اس لیے ہمیں غور بھی نہیں کرتے، پھر وہ بس ایسے ہی ہے سارا قصہ۔ تو یہ کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اے میری قوم، اے جنات، تمہاری منزل تو اللہ ہے، اور رسول تمہیں انسانوں میں سے ایک رسول آئے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی دعوت دینے والے ہیں، اور ہم ان کی دعوت کو تم تک پہنچا رہے ہیں کہ اے لوگو تمہاری منزل، اے جنو تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دو، دعوت دینے والے کی دعوت کا جواب دو۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس پہ یعنی اس سے یہ مضمون بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہدایت میں جنات انسان کتابیں ہیں، جو یعنی جن و بشر کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن و بشر کے لیے صاحب یعنی ثقلین ہیں، دونوں ان کے لیے ہے۔ تو ایمان لے آؤ یعنی یقین کر لو، کس چیز پہ کہ اللہ ہی منزل ہے، کس چیز پہ کہ سیدھا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ دیکھیں بہت ٹو دی پوائنٹ مضمون ہے، ایمان کے بعد جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ جو ہے معاف کر دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ دیکھیں یہی بات ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کو منزل نہ بنائے، اللہ کے رسول کی دعوت کو نہ سنے نہ مانے، اس کی ساری زندگی جو ہے گناہوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی جو ایمان نہیں لاتا، جو یقین نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی دعوت پر یقین نہیں لاتا، اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا، تو وہ سارا گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اگرچہ طوطے کی طرح کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لے، یا ایسی اٹھک بیٹھک نماز کی کیوں نہ کر لے، یا بھوکا پیاسا ہی کیوں نہ رہ لے، لیکن منزل اگر اس کی اللہ نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہی میرا مقصود و معبود و محبوب و مطلوب ہے، تو پھر وہ سارا گناہ سے بھر جاتا ہے سامنے کرام۔ اس کے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بالکل تسلی سے بیٹھا رہتا ہے،
تو بہرحال آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ دیکھیں اب اس میں ایک نقطہ ضرور ہے اور وہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے، انسانوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو دوزخ کے دردناک عذاب سے نجات دے دے، تو اس میں، اس آیت میں، آیت نمبر 31 سورہ احقاف، اس میں سارا جو ہے وہ مضمون جو ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم جواب دو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کو، یعنی بات مان لو، اس کی بات قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، وآمنوا بہ۔ بس یہ طریقہ ہے، یعنی رسول کی دعوت پر لبیک کہنا، لبیک یا رسول اللہ، اور اللہ کو لبیک کہہ دو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو پھر جو ہے کام ہو جائے گا تمہارا، تمہیں گناہوں، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ سامعین اکرام، وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما كانوا یفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، پس کیوں مدد نہ کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے قربت کے لیے معبود بنایا ہوا تھا، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، وذالک افکہم، اور یہ تھا ان کے جھوٹ، وما کانوا یفترون، اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اِذ صرفنا الیک نفرا من الجن، اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے، فلما حضروہ، جب وہ اس جگہ پہنچے، قالوا انصتوا، تو آپ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش۔ فلما قضی، جب وہ پڑھا جا چکا، ولوا الی قومہم منذرین، وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا، انہوں نے کہا اے قوم ہم نے سنا ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ رہنمائی کرتی ہے حق اور اس کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم
وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Why then did the idols whom they worshipped as means of nearness to God not help them? In fact, they abandoned them. It was their lie, a fabrication of their own making. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Recall when we dispatched towards you a number of jinn to listen to the Quran. When they came in its presence, they said, "Pay attention." Then, when it was concluded, they rushed to their people, warning them. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. They said, "O our people, we have heard a scripture sent down after Moses confirming what came before it. It guides to the truth and to a straight path." सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।